السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین اللہم ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین اللہم ثم آمین۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چاند رات اور ابلیس کی تیاریاں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ سیام یعنی روزوں کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہوتا ہے جسے ہم رمضان کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کہ اس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں، اور تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یوں اگر کہا جائے کہ یہ مہینہ سراسر رحمتوں برکتوں والا ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس ماہ کو جو لذت پاتے ہیں ہم سب عبادات میں، اور جو اللہ کی رحمتیں اور فضل اور برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی مہینہ محبوب ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں عام مہینوں سے بڑھ کر جو ہے وہ نعمتیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے، خود کو چینج کرنے کے لیے، اگر ہر قسم کے لیے، یعنی ہر طرح سے جو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، قرآن سے لے لے، روزے سے ہمیں جسمانی جو ہے وہ ہماری جو شہوات وغیرہ وہ رک جاتی ہیں، ہماری جو جسمانی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اس سے ہمیں روکتا ہے، نمازوں میں ہماری بہتری آتی ہے، اور ہم چھوٹے بڑے ہر طرح کی جو نیکیاں ہیں وہ کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے اخلاق میں بھی عام دنوں کی نسبت تھوڑی بہت بہتری آتی ہے، الحمدللہ کثیر اللہ کے فضل سے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بہت بیسٹ ہوتا ہے، بلیسفل ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری یعنی اس رات اور اس مہینے کی اینڈنگ چل رہی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں چاند رات، تو اس رات جو ہے وہ جب چاند نظر آ جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ مہینہ تو اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور اللہ ہم سب سے اس مہینے میں کی گئی تمام عبادات قبول فرمائے، آمین اللہم ثم آمین۔ تو اس مہینے کا جو اختتام ہوتا ہے اس میں ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جس رات ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ چاند رات ہے، صبح عید ہونی ہے، تو اس رات جو ہے وہ شیاطین کو بھی کھول دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو انہوں نے کھلنا ہی کھلنا ہے۔ دوسرا ہمارا کیا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی بدعت کاری ہوتے ہیں اس کا ہاف بھی نہیں کرتے اس رات کو، اور شیاطین یعنی ابلیس کا تو شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے کھلتے ساتھ اپنے ورک پر لگ جانا ہے۔ اس کا جو ورکنگ ایریا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ہم نے محنت کر رکھی ہے اس پورے مہینے میں، اس کا اینڈ یعنی جو ہماری اس رات کو ہمیں اجر ملنا ہوتا ہے، ہمیں اس کی سیلری ملنی ہوتی ہے جتنی ہم نے اس ماہ میں محنت کی ہوتی ہے، اس کا ورکنگ ایریا یہ ہوتا ہے کہ اس نے آتے ساتھ یعنی زنجیروں سے نکلتے ساتھ اس نے پہلا اٹیک ہم یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو پوری ماہ محنت کی اس کو ضائع کر دینا ہے۔ یس، جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کی کھلی جو ہے وارننگ ہے ہمارے لیے قرآن میں
کہ اللہ سے اس نے کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا جب تک وہ بہکتے رہیں گے، اور اللہ نے کیا کہا اسے کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری بات نہیں مانیں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کی بندوں کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، اللہ کے بندوں کی یا پھر ابلیس کے بندوں کی، کیونکہ اللہ نے تو واضح فرما دیا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اور جو قرآن کی روح سے شیطان نے کہا، اللہ نے اسے واضح کر دیا کہ میرے بندے تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ سیکنڈ کیٹیگری کس کی آ رہی ہے؟ جو اس کی مانیں گے، یعنی ابلیس کی، شیطان کی، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اسی کے پیروکار ہوئے، وہ حزب الشیاطین یعنی کہ شیطانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ معاذ اللہ، ہمیں اس سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ تو کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ جس رات ہمیں، یعنی اگر کوئی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، فار ایگزامپل ایک انسان ہے، وہ سارا منتھ جو ہے محنت مزدوری کر کے جو ہے وہ اپنے آفیسر کو، یعنی جس کے پاس وہ کام کر رہا ہے اس کو خوش کرتا ہے، اس کا آفیسر جو اس کا باس ہے وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا جو ورکر ہے وہ بہت محنت کر رہا ہے، دن رات ایک کر کے، چنے جتنی بھی اس سے ہو رہی، زیادہ نہ سے جتنی اس میں طاقت ہے، جتنی اس میں قوت ہے وہ لگا رہا ہے اور مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے میں اس سامنے والا جو باس ہوتا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے اس بندے کی، جو اس کی ہاتھ مدد کر رہا ہوتا ہے، یا جو اس کی ہاتھ جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میری صحت ٹھیک ہے نہیں، میں یہ سب کچھ کر پاؤں گا بھی یا نہیں، بس اسے کیا ہوتا ہے کہ بس جو سامنے والا باس ہے میرا وہ خوش ہو جائے، تاکہ مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ میں جو ہے وہ بیسٹ اس سے انکم حاصل کر سکوں، اس سے سیلری لے سکوں، کیونکہ وہ خوش ہوگا تبھی مجھے ہو سکتا ہے بونس بھی عطا کر دے۔ ظاہر ہے وہ تو سامنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے باس پہ، کہ وہ جتنا خوش ہوگا اتنا ہی اس کے ساتھ ہیلپ اس کی کرے گا، ہو سکتا ہے عید کی شاپنگ بھی اسے کرا دے۔ تو یہ تو ہو گیا اس مزدور کی مزدوری کا، کہ جو پورا منتھ مزدوری کر رہا ہے، اور اس نیت سے کہ بھئی میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے لاسٹ میں جو میرا باس ہے، جو میرا آفیسر ہے، مجھے کچھ زیادہ ہی دے دے میری محنت دیکھ کر، رائٹ؟ اچھا، تو اب ہوتا کیا ہے، ایٹ دا اسپاٹ جب اسے اس آفیسر، اس باس سے، یعنی اپنے باس سے سیلری ملنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا بونس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اس کا جو باس ہے وہ کچھ گفٹ بھی دینا چاہتا ہو، تو این اس وقت جس وقت اسے یہ سب چیزیں ملنا ہوتی ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب کام چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میرے سامنے میرا باس دیکھو دیکھ رہا ہے مجھے، تو ہو سکتا ہے اسے برا لگ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ میری جو سیلری بنتا ہے وہ بھی نہ مجھے ملے، کیونکہ میں نے تو ساری کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا ہوں، ظاہر ہے۔ اچھا، اب اس نے کیا کیا، وہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا، ہو سکتا ہے وہ اٹھ کر اس کے مخالف سمت میں چلا گیا، یعنی جو اس کا باس ہے، جو اس کے اینیمیز ہیں، جو اس کے دشمن ہیں، یعنی ہوتا ہے نا کہ جو آفیسرز، جو کمپنیز ہوتی ہیں اس کے اپوزٹ اور کمپنیز بھی ہوتی ہیں، تو شیئرز وغیرہ کے حصول میں، تو وہ اٹھ کے اس کے حریف کے پاس چلا گیا، یعنی جس رات، جس دن اسے اس کے باس نے اسے سیلری بھی دینی تھی، اسے بونس بھی دینا تھا، ہو سکتا ہے اسے گفٹ بھی دینا ہو کہ میں تم سے خوش ہوا ہوں کہ تم نے پورا منتھ بہترین اور بیسٹ کام کیا ہے، تو ہوا کیا کہ اس نے اس دن، یعنی جس دن اسے یہ سب چیزیں ملنی تھی، وہ اپنے باس کو چھوڑ چھاڑ کے، اس کے کام کو چھوڑ کے کیا اس نے کہ وہ اٹھ کر جو ہے اس کے حریف یعنی اس کے دشمن کے پاس چلا گیا، وہاں پہ جا کر اس کی جو ہے وہ باتیں ماننا شروع کر دی، اس پہ کام کرنا شروع کر دی، اس کی کمپنی میں ہونا کیا ہے، the result is zero، آپ کے سامنے ہے کہ رزلٹ کیا ہونے، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، الٹا اس کو اس کے باس کی نفرت بھی ملے گی۔ ہسارا کس کا ہوا، نقصان کس کا ہوا؟ 100% جس نے اپنی ساری محنت ایک تو ضائع کر دی، دوسرا اپنے باس کی ناراضگی بھی لی، تیسرا اپنی تمام جو مہینے کی محنت تھی اس کی سیلری بھی نہیں لی، اس کا بونس بھی نہیں لیا، اور اٹھ کے کہاں چلا گیا، اس کے
حریف کے پاس، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد جب وہ اس کا اپنا مقصد نکل آئے، جو اس کا دشمن ہے، جو کمپنی آنر ہے، وہ اس کو بھی ریجیکٹ کر دے، اس کو فائر کر دے. کیا ہوا؟ نقصان کس کا ہوا؟ سراسر اس آدمی کا، جس نے اس جس دن اسے ملنی تھی ساری اپرچونٹیز، اس نے ضائع کر دی، اس نے لاس کر دیا اپنا. سیم ایز اٹ از. جب ہماری عید کی رات یعنی چاند رات ہوتی ہے، اس رات ہمیں اللہ نے ہمارا اجر دینا ہوتا ہے، ہمیں سیلری دینی ہوتی ہے اس پورے ماہ کی جو ہم نے محنت کی ہوتی ہے. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سیم اس آدمی کی طرح جس نے اپنی محنت ضائع کر دی، اس آدمی کی طرح جو اس اپنے باس کو چھوڑ چھاڑ کے دوسرے کی طرف چلا گیا. بالکل ویسی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ عید کی رات یعنی چاند رات کو ہم جو ہے وہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، ہم خوشی کے مارے جو ہے وہ یہ بھی چھوڑ دیتے، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. ایون کہ ہم جو ہے چاند کو دیکھ کر چاند کی دعا بھی نہیں پڑھتے. کرتے کیا ہیں کہ بس بھئی دنیا کے کاموں میں لگ کے لڑکیاں کیا کرتی ہیں، وہ جناب صبح جو ہے انہوں نے مختلف ڈشز بنانی ہوتی ہے، اس رات اسی میں وہ گزار دیتی ہیں. فلاں چیز کو بھگو دو، فلاں کو یہ کر دو. یہ مہندی بک اسٹالس لے آتی ہیں، مہندی اسٹالس لے آتی ہیں، یہ مہندی لگا رہے دوسروں کو میسیجز کر رہی ہیں، فلاں چیز کرنی ہے، ایسے ڈریسنگ کرنی ہے، یہ وہ. لڑکے کیا کرتے ہیں، بھئی ہم نے صبح جو ہے فٹ سے تیار ہونا ہے، ہم نے ہیئر کٹ کروانا ہے، ڈریسنگ کیسی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اسی رات جو ہے وہ شاپنگ کرنے چل پڑے ہیں. یعنی جس رات آپ کو اللہ نے آپ کو جو ہے سیلری دینی، ہو سکتا ہے آپ کو ساتھ بونس بھی دیا جائے آپ کی محنت پر. یعنی آپ نے راتوں کو قیام کیا، دن کو اللہ کی خاطر روزہ رکھا، اور ساتھ میں افطاری سحری بھی کروائی اپنے گھر والوں کو. اس سے اوپر یہ کہ آپ نے کوشش کی، نہ کر سکے وہ اور بات ہے، آپ نے کوشش کی، ٹرائی کیا کہ اپنے اخلاق میں بہتری لا سکے. ان سب چیزوں کی جب آپ کو ضرورت ہے، یعنی جس وقت جس ٹائم آپ کو اللہ نے اس کا اجر دینے، اس کو سیلری آپ کو ملنی ہے، اجر کی صورت میں آپ کو بونس ملنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا درجات بلند کر دیے جائیں، آپ کو گفٹس مل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس عید کے روز اللہ آپ کو مزید کا اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے. دس از گفٹ فار یو. یہ مت سمجھیں کہ یہ سب کام آپ کرتے ہیں. نو، یہ اوپر عرش پر سلیکشن ہوتی ہے، تبھی آپ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ورنہ کروڑوں لوگوں میں سے آپ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو چن لیا جائے آپ کو دین کی کاموں کے لیے، بلکہ یہ اللہ کا چناؤ ہے جو آپ کو خاص بناتا ہے ان کروڑوں لاکھوں لوگوں میں. رائٹ؟ تو ہم کرتے کیا ہیں؟ سمپل وہی روٹین، وہی سب کچھ، کہ ہم نے جو ہے وہ سارا کچھ اسی طرح کر دیا. مہندیاں لڑکیاں لگا رہی ہیں، ان کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ ہم نے دیکھو یہ رات جو ہے وہ سراسر اپنی پورے مہینے کی محنت پا لینے کی رات ہے. یعنی کوئی عشاء کی نماز بھی ہے، لڑکے لڑکی کو یہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آج رات عشاء کی کوئی نماز بھی ہوگی. نو، کرنا کیا انہوں نے، جیسے چاند نظر آیا سب دنیاوی کاموں میں لگ گئے، اور اللہ کی عبادت کو سارے ایک پورے مہینے کی ریاضت محنت کو سب کو ایک طرف کر دیا. فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. لاس کس کا ہوا؟ آپ کا. کیونکہ جب فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ لکھوا رہا ہے فلاں فلاں کو اس کو یہ اجر دے دو، فلاں کو یہ کر دو، آپ جب آپ کو دیکھا جا رہا ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ مہندیاں لگوا رہی ہیں. کیا لکھا گیا آپ کے اعمال نامہ میں؟ کیونکہ حدیث کے مطابق جس خاتمہ آپ کا جس چیز پر ہوگا آپ کا وہ کاؤنٹ کیا جائے گا. یعنی اگر آپ ساری عمر غلط کام کرتے نہیں ہو، آخر میں جا کر آپ کی موت کے وقت اللہ نے آپ کو کلمہ نصیب کر دیا، آپ کو نیک کام کرنا نصیب کر دیے، تو آپ کا وہ کاؤنٹ کیا جائے گا جس چیز پر آپ کا خاتمہ ہوا. سیم ایز اٹ از. آپ پورا منتھ اللہ کی محبت میں اس میں محنت کرتے رہے، اپنی عبادات کو درست کرتے رہے، سیٹ کرتے رہے. ایٹ دا اینڈ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چھوڑ دیا. یس، آپ نے چھوڑ دیا ہر اس چیز، ہر اس محنت کو جو آپ پورا منتھ کرتے رہے. یعنی آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا. آپ نے ایون دو، میں نے بہت سارا ایسے بھی دیکھے ہیں کیسز کہ عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھنی. یعنی اس رات اتنے مشغول ہو جاتے ہیں دنیا کے کاموں میں
کہ عشاء کی نماز کی بھی یاد نہیں رہتی، جو کہ ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا اس سال، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے ابلیس کو ہرانا ہے، جس بھی صورت ہو ممکن ہم نے اپنے اس دشمن کو ہرانا ہے اور خود جیتنا ہے، اللہ کو اپنا بیسٹ دینا ہے اس رات۔ ہم نے انشاءاللہ اس رات جیسے ہی اٹیک کرے گا ابلیس شیطان ہم پر اور ورک آؤٹ کرے گا اپنا، وہ اپنا 100% دیتا ہے، ہم تو 0% دیتے ہیں نا، 1% دیتے ہیں، وہ اپنا 100%، جتنے لاکھ مرضی کوششوں کے باوجود اسے جو ہے وہ ہرانا چاہو نا، وہ پھر بھی ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک بار کوئی اچھا کام نہیں، چلو جی نہیں، دوسری بار پھر ہم نے کیا کرنا ہے، دی اینڈ ہم تھک جاتے ہیں۔ شیطان نہیں تھکتا ہے، وہ نہیں تھکتا ہے، اس کے چیلے نہیں تھکتے ہیں، یہی تو فرق ہے ہم میں، ہم انسان تھک جاتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم نے شکر ہیں، ہم جلد باز ہیں، یہ فطرت میں ہے ہماری، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے، اس رات کو ہم نے نماز عشاء بھی انشاءاللہ ادا کرنی ہے اور اللہ سے بہت ساری دعائیں بھی مانگنی ہے، اور اللہ سے اس پورے منتھ کی سیلری بھی تو مانگنی ہے ہم نے، یس ہم نے بونس بھی تو لینا ہے، ہم نے گفٹس بھی تو لینے ہیں اللہ سے، تو یہ ہم نے سارا کچھ کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ابلیس کی جو تیاریاں ہیں نا وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائیں، جو ہماری تیاریاں ہیں ہم نے خود کو سیٹ کرنا، مور انرجیٹک کرنا اس رات کے لیے، تاکہ ہم جو ہے وہ ابلیس کا لاس کر سکیں، ابلیس شیطان ہمارا لاس نہ کر سکے کسی بھی صورت انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رات ہمیں صحیح عبادت، صحیح فہم کے ساتھ دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نصیب کرے، اور جو شیطان اس رات جو ہے وہ نکلتے ساتھ تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہمیں اللہ سے دور کرنے کی، وہ ہم پہ حاوی نہ ہو سکے، اس کے اٹیکس جو ہیں وہ ہم پر کام نہ کر سکیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے بندے یعنی حزب اللہ میں شامل ہو سکیں، آمین اللہم ثم آمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اس مہینے کی تمام کاوشیں جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں وہ قبول فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارا بیسٹ رمضان بنا دے، اور اس رمضان سے ہمیں یوں نکالے جسے پاک دل ہوں، ہمارے دل پاکیزہ ہوں، ہم بالکل ہر گناہ سے پاک ہوں، اور نہ صرف اس رمضان بلکہ تھرو آؤٹ ہماری جو آنے والی لائف ہے، اللہ ہمیں ان تمام اعمال پر جو ہم نے اس رمضان کو کیے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، آمین اللہم ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔